غفار خان صاحب کون تھے اور ان کی کیا خدمات ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیے پلیز۔ گڈ مارننگ سر، عرفان سر گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ سر 6 فیبرری یوم پیدائش ہے خان بھارت رتن خان عبدالغفار خان صاحب کی، تو ایک سرحدی گاندھی میموریل سوسائٹی جو ممبئی کی ہے وہ ان پر ایک یوم پیدائش پر ان کی خدمات پر اور ان کے کاموں پر ایک نیشنل کانفرنس کر رہی ہے۔ تو سر خان عبدالغفار خان زمانے میں اکثر فرانٹیئر گاندھی کہلاتے، اس لیے کہ انہوں نے وہاں وہ کانگریس کے رہنما تھے اور اس میں وہ کنسسٹنٹ رہے۔ انہوں نے جو کمیونل ایشو ہے ہمارے اس کو پوری طرح سے فیس کیا اور بالکل 47 تک جب تک فرانٹیئر ہندوستان میں تھا وہ کانگریس سے، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے یہاں جمہوری طاقت کو کمزور کیا، حالانکہ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم ہے، ان کو جیل ہوئی، لیکن وہ اپنے اصولوں پر، اسی لیے یہ ہو سکا کہ فرانٹیئر میں ان کے سر یہ جو سرحدی گاندھی ہیں مہاتما گاندھی سے ان کے تعلق کیسے رہے، کتنا ساتھ رہا؟ کیونکہ وہ سرحدی گاندھی اس لیے کہلاتے تھے کہ وہ کانگریس کے لیڈر تھے اور کئی دفعہ گاندھی جی کے، لیکن ظاہر ہے دونوں کے راستوں میں وہ نان پاپولیشن اس کی اپنی روایت، تو وہاں بھی انہوں نے انٹر کمیونل ایمٹی رکھی، دونوں مذہبوں کے فالوورز میں ایکتا رکھی، بلکہ جمہوری اصولوں کا ہمیشہ اور پاکستان بننے کے بعد بھی وہ اپنے ان عقائد پہ قائم رہے۔ جی ہمیں اتنا صرف یہ ضرور حاصل ہے کہ جب وہ ہندوستان میں ایک ہی دفعہ آئے، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد علی گڑھ بھی تشریف لائے تھے، یہاں بھی ان کی بہت بڑی میٹنگ ہوئی۔ اچھا، تو طلبہ کے درمیان میٹنگ تھی یا کیا میٹنگ تھی؟ اور جب بھی انہوں نے تقریر کی تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک بہت گاندھی جی کا فالوور تقریر کر رہا ہے۔ تو ہندوستان کی آزادی کے اسٹرگل میں اور پھر پاکستان میں جمہوری روایت کے کشمکش میں ان کا نام ہمیشہ رہا۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ بھارت رتن بھی آپ کو ملا خان عبدالغفار خان صاحب کو، کسی بھی ہندوستان کی یونیورسٹیز میں ان پہ ریسرچ یا کوئی چیئر ابھی نہیں اسٹیبلش ہے، کام نہیں ہو رہا، کیا کام ہونا کتنا ضروری ہے ان کے بارے میں؟ کام ہونا ضروری ہے، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ یہ اکثر رائٹنگ پشتوں میں تھی اور اب ہندوستان میں کہا تو جاتا ہے کہ ہم پوری ہندوستان کی تاریخ دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم قریب کی ریسنٹ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم پاکستان کو شامل نہیں کرتے ہیں، صرف ہندوستان کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے خان عبدالغفار خان اور ان کے ساتھیوں وہ اکثر سلے بال میں ٹینشن نہیں ہوتا۔ یہ میرے خیال میں غلط بات ہے۔ 1947 تک تو ہمیں پوری جو قومی تحریک تھی جس میں فرانٹیئر بھی شامل تھا اس کی تاریخ دینا چاہیے، نہ کہ صوبوں کو پنجاب سندھ اور فرانٹیئر میں ہٹا دیا جائے، کیونکہ وہاں بھی لوگ جیل میں بھی گئے، گولیاں اور فرانٹیئر میں تو گولیاں بھی انہوں نے کی۔ خان عبدالغفار خان اور ان کے صاحب اور بڑے لوگوں کو جو کانگریس کے بڑے لیڈر تھے، تو یونیورسٹیز میں ریسرچ اسکالرس کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیے یہ تو بعض مشکلیں تو ہیں،
لیکن زیادہ تر ان کی جو رائٹنگ ہے وہ اردو میں. اب ہندوستان میں بہت کم لوگ اردو جاننے لگے ہیں. یہ معاملہ تو ہے، لیکن اگر ہم 1947 کے پہلے ہندوستان کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اردو، انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو اور ہندی دونوں زبانوں پہ کام کرنا چاہیے. جی، کبھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی خان عبدالغفار خان صاحب سے؟ نہیں ہوئی. یہاں آئے تھے ایک دفعہ، وہاں بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی. میٹنگ میں کچھ یاد ہو، کچھ تقریر انہوں نے کی ہو؟ انہوں نے جو تقریر کی وہ گاندھی جی ہی کے اصولوں کے بارے میں. جی، ابھی 6 فروری میں ان کی یوم پیدائش ہے. علی گڑھ میں پروگرام ہونا تھا لیکن ہو نہیں پایا. اب آپ اپنی صحت کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے دہلی سفر نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہاں جو لوگ اس موضوع پر اپنے خطاب کریں گے، گوہر رضا صاحب ہیں اور رام پنیانی صاحب ہیں اور اشوک پانڈے صاحب ہیں، روچیکا ہیں، جان دیال ہیں، پروفیسر آہن صاحب ہیں، تو ان لوگوں، سید جلال الدین صاحب جو سرحدی گاندھی میموریل سوسائٹی کے نیشنل چیئرمین ہیں، وہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں، تو ان کے لیے، اس پروگرام کے لیے کچھ آپ 2 لفظ کہیے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم خان عبدالغفار خان صاحب کو یاد کریں، کیونکہ جس اسٹرگل میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں تھا، وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے تھا. اور وہ تو جب تک علیحدگی نہیں ہو گئی، جو علیحدگی نہیں چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی ایکتا رہے، اس میں فرنٹیئر کا بھی حصہ ہو. لیکن جب علیحدگی ہو گئی تب بھی انہوں نے اپنے جو سنگھرش تھا اس کو نہیں چھوڑا، اور ہندوستان بھی وہ تشریف لائے. جہاں تک مجھے یاد ہے وردھا بھی گئے، کیونکہ انہیں گاندھی جی سے وہ بادشاہ خان کی حیثیت تو نہ صرف پاکستان کے لیڈر کی حیثیت تھی بلکہ ہندوستان کے لیے اگر گاندھی جی کے کنڈکٹ ہوتا تھا اس طرح کسی کا کنڈکٹ ہو تو سب سے پہلے خان عبدالغفار خان ہی کا نام آتا.